نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو نبی علیہ السلام صرف نماز کا حکم دینے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، صرف روزوں کا حکم دینے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، نبی علیہ السلام صرف وضو اور غسل کا طریقہ بتانے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے نا۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اٹھا کر اگر دیکھیں تو آپ کی پوری زندگی دنیا کے کسی شعبے میں تعلق رکھنے والے ہر انسان کے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی آپ کا اسوہ حسنہ ہر انسان کے لیے کامل نمونہ، وہ دنیا کی کسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، کسی معاشرے سے تعلق رکھتا ہو، کسی نسل سے، رنگ سے، ملک سے تعلق رکھتا ہو، آپ کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ۔ میں کسی خاص فرقے کی بات نہیں کر رہا، کسی فقہی اختلاف کی بات نہیں کر رہا، اس بنیاد کی بات کر رہا ہوں کہ جس بنیاد کے اوپر ہمارا دین قائم ہے، جس بنیاد کے اوپر اس بنیاد کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے بغیر نہ تو ہماری نماز ہو سکتی ہے، جس کے بغیر نہ ہمارے روزے ہو سکتے ہیں، جس کے بغیر نہ ہماری عبادت ہو سکتی ہے، نہ ہمارے حج ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے عمرے ہو سکتے ہیں، نہ ہمارا اخلاق ہو سکتا ہے، اس بنیاد کی بات کر رہا ہوں جس کے بغیر نہ ہمارا کردار ہو سکتا ہے، نہ ہمارا دین ہو سکتا ہے۔ اگر ہمارے ذہن کے اندر، ہماری سوچ کے اندر، ہماری فکر کے اندر اگر عقیدہ توحید نہیں، اگر اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں، اور اگر ہے بھی تو صرف زبان کی حد تک محدود ہے، تو پھر ہم دین مصطفیٰ پر قائم نہیں، ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو نہیں اپنایا۔ آج ہم ایک ایسا دور دیکھ رہے ہیں کہ جس میں انسان نے اتنی ترقی حاصل کر لی کہ انسان اپنی اس ترقی کی بنیاد پر وہ چاند تک پہنچ گیا، لیکن اس کمال کے حصول کی تگودو میں، اس کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش میں انسان اپنے رب کو بھول بیٹھا۔ آج ہم نے علم حاصل کرتے ہوئے اپنے سامنے علم کے انبار لگا دیے، ہم نے بڑے علوم سیکھ لیے، بڑے فنون سیکھ لیے، ہم نے فلسفہ سیکھا، منطق سیکھی، بڑے علوم سیکھے، لیکن ہمارے دل، ہمارے ذہن حکمت سے خالی ہو گئے۔ آج ہم نے معلومات کے انبار لگا دیے، ہم نے بڑا علم اکٹھا کر لیا، بڑی معلومات اکٹھی کر لی، لیکن ہمارے دل یقین سے خالی ہو گئے، ہمارے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اقرار سے، اس کو ماننے سے، اس یقین سے خالی ہو گئے۔ تو پھر ہم نے کیا ترقی کی؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے الہاد پنپتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ملحدین سانس لینا شروع کرتے ہیں، جہاں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ توحید، الہاد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار کا نام نہیں، الہاد مولدنا یہ صرف زبان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انکار کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے عمل سے شروع ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو، اس کے فیصلوں کو اگر ہم اپنی زندگی سے نکال دیں، اگر اسے ہم اپنی زندگی سے دور کر دیں، جب ہم ذاتی طور پر حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کر دیں، جب ہم اپنے معاملات میں دین کو، شریعت کو، احکامات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو، جب ہم ان ساری چیزوں کو صرف مسجد کی چار دیواری تک محدود کر دیں کہ اگر دین کی تابعداری کرنی ہے، اگر دین پر عمل کرنا ہے، کوئی عبادت کرنی ہے، اللہ کے احکامات پر چلنا ہے، تو اس کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ مسجد کے باہر تو دین پر کیا عمل کرنا ہے؟ جب ہم نے اپنے معاملات کو، اللہ کے دین کو، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے اس چیز سے پرے کر دیا، ہم نے دین کو مسجد کی چار دیواری میں قید کر دیا، ہم نے دین کو، شریعت کو اپنے معاملات سے، اپنے بازاروں سے، اپنے جناب و کاروبار سے، اپنی سیاست سے، اپنی معیشت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے فیصلوں سے، اپنی فیملی سے، جب ان ساری چیزوں سے ہم نے دین کو
دور کر دیا، ہم نے ان معاملات میں دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو پھر یہ وہ جگہ ہے جہاں ذہن کے اندر شک پیدا ہوتا ہے۔ جب ذہن خالی ہو گیا کہ ہم نے اللہ کی پیروی تو پہلے ہی چھوڑ دی، دین پر عمل کرنا تو پہلے ہی چھوڑ دیا، ہم نے دین پر تو صرف اتنا عمل کیا نا کہ ہم جب مسجد سے اذان ہوئی تو مسجد میں آ کے نماز پڑھ لی، اللہ ماشاءاللہ نماز بھی نہیں پڑھتے، جب مسجد میں صدا بلند ہوئی، مؤذن نے پکارا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، تو ہم مسجد میں چلے آئے، رب کے سامنے سجدہ کر لیا، ہم نے دین پر اتنا عمل کیا۔ جب مسجد سے آواز آئی ہم نے نماز پڑھ لی، سال کے بعد رمضان آیا ہم نے روزے رکھ لیے۔ اس کے علاوہ زندگی کے کسی پہلو میں ہم نے دین کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی زندگی اعلان نبوت فرمانے سے پہلے، دین کا اعلان کرنے سے پہلے، دین کے آغاز سے پہلے وہ لوگ نبی علیہ السلام کو کیسے جانتے تھے؟ وہ مشرک تھے، کافر تھے، لیکن ان کے ذہن میں مصطفیٰ کی امیج کیا تھی؟ مصطفیٰ کے بارے میں وہ کیا جانتے تھے؟ وہ مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ مصطفیٰ کے بارے میں دو باتیں وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ ابھی مصطفیٰ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ یہ بندہ صادق ہے، یہ بندہ سچا ہے، یہ بندہ امانت دار ہے، امین ہے، یہ خیانت نہیں کرتا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں کون ایسا بندہ کہ جس کے بارے میں معاشرہ دعویٰ کرے، عوام دعویٰ کرے کہ یہ بندہ بڑا سچا ہے، یہ بندہ بڑا امانتدار ہے؟ آج اس حد تک ہم نے جب دین کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا، ہم نے دین کو اپنے اوپر احکامات کو فالو نہیں کیا، ہم نے مصطفیٰ کی سیرت کو جب اپنایا نہیں، ہم نے اس کی پیروی جب نہیں کی، تو پھر ہمارے ذہنوں میں ایک خلا پیدا ہوا۔ جب وہ خلا پیدا ہوا تو وہاں پھر شیطان نے شک کو پیدا کیا، وہاں اس نے زہر بھرا، اس نے یہ سوچ پیدا کی کہ بھائی جب خدا نظر ہی نہیں آتا تو مانتا کیوں ہے اس کو؟ جب خدا تیرے سامنے نہیں ہے، خدا کی ذات موجود نہیں ہے، تو نے دیکھا نہیں ہے، تو کیسے ایسی ذات کو اپنا خدا مان سکتا ہے جو تیرے سامنے نہیں ہے؟ اس خالی جگہ میں جب ہم نے خود توحید کو چھوڑا، جب ہم نے خود اللہ کے احکامات کی پیروی کو چھوڑا، اس کی تابعداری کو چھوڑا، فرمانبرداری کو چھوڑا، جب ہم نے خود ان چیزوں کو چھوڑا، تو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہونے والا وہ خلا، وہ خالی جگہ، وہاں شک بھرا گیا، اس شیطان نے وہاں پر زہر پیدا کیا، وہاں فتنہ پیدا کیا۔ آج ہم بڑے علم حاصل کرتے ہیں، ہم بڑا پڑھتے ہیں، ہمارے لوگ، ہمارے بچے نوجوان بڑا پڑھتے ہیں، علم حاصل کرنے سے شک پیدا نہیں ہوتا، علم حاصل کرنے سے فتنہ نہیں آتا۔ لوگ بڑا علم حاصل کرتے ہیں، بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، بڑی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ کتابیں پڑھنے سے بندہ ایجوکیٹڈ بن جاتا ہے، پڑھا لکھا بن جاتا ہے، معلومات اس کے پاس بڑی آ جاتی ہیں، لیکن وہ علم کہ جس کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک میں آ جائے، وہ علم نہیں ہے، وہ علم تعلیم نہیں ہے، وہ فریب ہے، وہ فتنہ، جس کے بارے میں سرفراز بزمی نے کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ وہ علم جو اللہ سے دور کر رہا ہو، تیری وہ تعلیم تجھے خدا سے دور کر رہی ہے، اس وحدانیت سے دور کر رہی ہے، اس فرمانبرداری سے دور کر رہی ہے۔ آج اگر کوئی نوجوان چند کتابیں پڑھنے کے بعد، جدید علم حاصل کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں کیسے خدا کو بن دیکھے مانوں، میں اس کا کیسے اقرار کروں جسے میں نے دیکھا نہیں ہے؟ اگر ایسا علم حاصل کر رہا ہے تو ایسے علم کے حصول کا کیا فائدہ؟ سرفراز بزمی نے کہا تھا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ اور پھر آگے کہا کہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، کہ اگر وہ نہ حق کے لیے اٹھے، کسی برے مقصد کے لیے بلند کیا جائے، تو اس نعرہ تکبیر کے لگانے میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ فتنہ ہے، وہ فریب ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ حق نہیں ہے۔ اللہ میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں دکھائیں گے، لیکن جب ہم نے
جب ان لوگوں نے نشانیوں کو دیکھا الحمدللہ ہم تو مانتے ہیں جب ان لوگوں نے نشانیاں دیکھی تو انہوں نے اس کا پھر انکار کر دیا. لوگ اب کہتے ہیں کہ وہ یہ نیچر ہے، یہ قدرت ہے، یہ اتفاق ہے، یہ سب کچھ خود بخود بن گیا، یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، یہ دنیا از خود بن گئی، اسے بنانے والا کوئی نہیں، اس نظام کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، ہر چیز خود بن گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ پاک نے بڑا حیرت والا انداز اپناتے ہوئے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ. اے لوگوں تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا تھی؟ آگے حیثیت بیان فرمائی وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، فرمایا تم مرے ہوئے تھے، تمہارا وجود کوئی نہیں تھا. فَأَحْيَاكُمْ، بس میں نے تمہیں وجود بخشا، میں نے تمہیں زندگی بخشی، ایک ناپاک قطرے کے ساتھ، ایک گندے قطرے کے ساتھ میں نے تمہیں وجود بخشا. یہ کیسے ممکن تھا ایک قطرے کے ساتھ ایک انسان بنایا جاتا؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ اللہ پاک فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام، کہ میں ہوں وہ جس نے تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری صورتوں کو بنایا، تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر میں نے تمہارے نقش بنائے. تو کیف تکفرون باللہ، تم کیسے میرا انکار کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تمہارا وجود کوئی نہیں تھا. فَأَحْيَاكُمْ، میں نے تمہیں وجود بخشا، میں نے تمہیں زندگی بخشی، میں نے تمہیں زندہ کیا، پیدا کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، میں پھر تمہیں موت دے دوں گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، میں پھر تمہیں زندہ کروں گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم سارے میرے دربار میں پیش کیے جاؤ گے. تو یہ کیسے قدرت ہو سکتی ہے؟ یہ سارا نظام کیسے اتفاق ہو سکتا ہے؟ یہ سارا نظام کیسے خود بخود چل سکتا ہے؟ آج ہمارے بچوں کے ذہن بدل رہے ہیں. آج ہمارے اپنے بچوں کے اندر، ہمارے اپنے معاشرے کے اندر یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے، یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، یہ چیزیں ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر بلڈ ہو رہی ہیں. اور اس کی وجہ ہمارا انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، یہ ہر چیز بھری پڑی چیزوں سے. آج کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو ایک مقصد کے تحت پیدا فرمایا. نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو نبی علیہ السلام نے کوئی سیاسی منشور نہیں دیا، کوئی معاشی پالیسی نہیں دی. نبی علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فرمایا لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تفلحوا، صرف ایک معیار دیا، ایک سبق دیا، ایک درس دیا، صرف ایک سبق دیا. قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں تم کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے.